بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین۔ حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی مرتبہ سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 2 ذوالحجۃ الحرام 1446 سن ہجری مطابق 30 مئی 2025 سن عیسوی جمعہ کا روز روشن ہے۔ بندہ ناچیز اور آپ حضرات اس وقت مرکزی جامع مسجد اہل سنت گلشن شیرازی کالونی جرنیلی روڈ میاں والی میں رب العزت کے حضور فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ سورہ آل عمران رکوع نمبر 5 کا ترجمہ اور مختصر تشریح و تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ مجموعی طور پہ یہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 3 پارے کے 13ویں رکوع یعنی 3 پاؤ کے آخری رکوع کا بیان ہوگا۔ سورہ آل عمران کو جس وجہ سے آل عمران کہتے ہیں اس آل عمران کی شان کا بیان گزشتہ جمعہ بھی آپ نے سماعت کیا اور آج بھی کریں گے، یعنی حضرت مریم اور ان کے پیارے بیٹے کلمۃ اللہ و روح اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شانوں کا بیان، اور آج کے عنوان میں آل عمران کی شان کے ساتھ ساتھ معجزہ اور کرامت کیا ہے، کلمۃ اللہ کون، مردوں کا زندہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ رد نصارہ و وہابیہ اور مفہوم قرآن بدلنے کی جو واردات ہے اس کی اس رکوع کی آخری آیت میں پر ایک مثال۔ فرمان باری تعالیٰ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کیجئے اے حبیب جب کہا فرشتوں نے، اللہ کے حبیب کا اجمالی علم تو شروع سے ہے، تفصیلی علم کی تکمیل وہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی وحی کے ساتھ ساتھ تکمیل کو پہنچی۔
حالانکہ یہ آپ سے صدیوں پہلے کی بات ہے. سیدنا عیسیٰ روح اللہ و کلمت اللہ اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے مابین کم و بیش 500 سال کا فاصلہ ہے. اور خواہ زمانہ حضرت ابراہیم کی باتیں ہوں، خواہ زمانہ حضرت موسیٰ کی، خواہ زمانہ حضرت نوح کی، خواہ حضرت عیسیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے اس بمانت اذکر، یاد کیجئے حبیب. اور یہ اسے کہا جاتا ہے جسے پہلے معلوم ہو. یاد کیجئے حبیب جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، پاکیزہ عابدہ زاہدہ خاتون کو کہتے ہیں مریم. اور یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمت اللہ کے امی جان ہیں، جو حضرت عمران جن کے نام پہ یہ آل عمران صورت ہے، یہ ان کی صاحبزادی ہیں. اور ایک عمران حضرت موسیٰ کے والد ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ ہے. عمران کا معنی ہوتا ہے آباد کرنے والا. عمرانیات، آبادیات کے تعلق سے جو مضمون ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عمرانیات. عمر بمانا بھی آباد کرنے والا ہے. اور بعض نے عمران فعلان کو پر مستر مان کے اس کا معنی ہی آبادی کیا ہے. بہرحال تو یہ اس جہاں میں بالکل کمواری پاکیزہ دوشیزہ رہی. اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی شان سے بے باپ کے ان کو بیٹا عطا کیا اور اس سے اپنا جلیل القدر پیغمبر بھی بنایا اور اولو العزم پیغمبر بنایا، اور اپنی شان کے لائق انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا. اس کا تفصیلی ذکر اگلے رکوع میں آئے گا. اور دنیا میں انہیں مردے زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا، اندھوں کو انکھیارا کرنے کا، کوڑ کے مریضوں کو تندرست کرنے کا. تو یہ ان کی پاک مریم ماں ہے. قیامت میں بعد از قیامت ہمارے آقا کی زوجیت میں ہوگی جنت میں. آسیہ جو مومنہ زوجہ ہے فرعون جیسے مشرک کافر کی، بلکہ صرف مشرک نہیں بلکہ دعوی خدائی کرنے والا، وہ آسیہ زوجہ فرعون، کلثوم دختر موسیٰ کلیم، اور مریم ام عیسیٰ، ہمارے آقا کے ازواج مطہرات جو دنیا میں ہیں، ان کے علاوہ جنت میں یہ بھی حضور کی ازواج ہوں، جیسا کہ بشیر القاری بشرح صحیح البخاری اور دیگر کتب میں موجود ہے. کہا مریم ان اللہ اصطفاکی، بے شک چن لیا اللہ نے آپ کو، فطہرکی، اور خوب ستھرا کیا. تو یہودیوں کا یہ بے بنیاد الزام کماری پاک مریم پہ اس کی قرآن نے نص سے نفی کر دی کہ وہ ایسی تطہیر کی مالکہ ہیں کہ جو تطہیر خود اللہ نے عطا فرمائی. ایک ہوتی ہے طہارت، وہ ہے صرف پاکیزگی. تطہیر خوب پاکیزگی. طہارا یہ تطہیر سے ہے. طہارا جو طاہر و تطہیرہ کا معنی ہے خوب ستھرا کرنا. منادی کر کے پیغام کون دے رہے ہیں؟ جو خود معصوم ہیں، گناہ جن کے قریب نہیں پھٹکتا، فرشتے. اور پیغام کیا دے رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو چن بھی لیا اور خوب ستھرا بھی کیا. اور سیغے ماضی کے ہیں، یعنی یہ ہو چکا ماضی میں. وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور اس زمانے کی تمام عورتوں پر آپ کو اللہ نے منتخب فرما دیا، سب سے افضل قرار دیا. بہت علماء نے ابحاث کی ہیں کہ خواتین اسلام میں سب سے افضل کون ہے. امام النحو علامہ سعید غلام جیلانی میرٹھی ہمارے ماضی قریب کے بزرگ ہیں. صدر الشریعہ خلیفہ اعلی حضرت مولانا امجد علی اعظمی صاحب بار شریعت کے استاد ہیں، شاگرد ہیں. اور قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز کے استاد ہیں، قریب کے بزرگ ہیں. انہوں نے اس پر بڑی جامع بحث کر کے جو تفصیل کی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ عالمین سے مراد ہے اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے افضل تھے.
پھر اما عائشہ صدیقہ اور حضرت خاتون جنت تو فرماتے ہیں ہمیں موازنوں کی ضرورت تو نہیں، لیکن روایات دونوں قسم کی ہیں۔ یہ جہت دیکھی جائے دختر ہونے کی تو وہ افضل ہیں کہ جن کی وہ دختر ہیں وہ ساری کائنات کے سردار ہیں۔ زوجہ ہونے کی نسبت دیکھی جائے تو مائی عائشہ صدیقہ جن کی زوجہ ہیں وہ کائنات کے سردار ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں حدیث میں فضل عائشہ علی النساء کا فضل سرید علی الطعام، عائشہ صدیقہ کی فضیلت تمام خواتین پر ایسے ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر، روٹی کے ٹکڑے بھگو کے جو چوری بنائی جاتی ہے اسے سرید کہتے ہیں۔ اور ادھر دیکھا جائے تو فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، وفی روایت بدعۃ منی، تینوں طریقے سے پڑھا گیا بدعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں۔ تو جن کے جگر کا ٹکڑا ہیں وہ خود کائنات میں سب سے افضل ہیں، تو وہ جو جگر گوشہ ہیں وہ بھی سب سے افضل ہیں خواتین۔ اس طرح یعنی تو وہ اپنی اپنی جہت ہے۔ البتہ مردوں میں اتفاق ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد بشر میں سب سے افضل صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، پھر وہ 6 جن کو ان 4 کے ساتھ ایک ہی مجلس میں ایٹ اے ٹائم جنت کی بشارت ملی، عشرہ مبشرہ کے 6 افراد، پھر بیعت رضوان، بدر، احد والے، حسنین کریمین، یہ ایک پوری ترتیب ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھی ہے۔ تو اس کے علاوہ خام خواہ اپنی ٹامکٹوئیاں نہیں مارنی چاہیے۔ اب بہت لوگ اصل میں یہ کرنے لگ گئے ہیں، اس لیے میں یہاں تھوڑا ٹائم لے رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا دل کہتا ہے جی حضرت علی سب سے افضل ہے۔ تم دل کو اپنے پاس سنبھال کے رکھو، اجماع امت اس سے کوئی چیز نہیں ٹکرا سکتی۔ ہمارا دل کرتا ہے جی حضرت خاتون جنت حضور کے جگر کا ٹکڑا ہے، لہٰذا سب سے افضل صدیق اکبر سے افضل۔ اجماع امت ایک ایسی چیز ہے دنیا اس سے ٹکرانے والی پاش پاش ہو سکتی ہے، اجماع امت ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ تو 14 صدیوں کے جو عقیدے ہیں میں نے ان کا نچوڑ آپ کو بتا دیا، لیکن بہرحال اتنی بات کنفرم ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنے زمانے کی خواتین پہ فضیلت دی، اور آپ کے شکم اطہر سے بغیر باپ کے اپنا جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ پیدا کیا، اور اسے ام مریم ابن مریم کا لقب قرآن نے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزوں نے مسئلہ مشہور کیا اور جٹوں نے لے لیا کہ قیامت میں لوگ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، تاکہ حضرت عیسیٰ کا چونکہ باپ نہیں ہے تو لہٰذا وہاں یہ نہ ہو کہ بھائی ظالموں، اللہ نے دنیا میں ان کا پردہ رکھا ہے، یہودیوں کا منہ توڑا ہے۔ غلط مسئلے مشہور نہ کرو۔ بخاری ابو داؤد میں باب موجود ہے، ید الناس لآبائہم یوم القیامہ، اور قرآن میں ہے ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ نسب باپ سے ثابت ہوتا ہے، یہ ان کی امتیازی خصوصیت ہے کہ ان کو بے باپ کے پیدا کیا۔ حضرت ابو البشر کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، آدم کو۔ حضرت ام بشر کو بے ماں باپ کے ابو البشر کے بائیں پسری سے پیدا کیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، بشریت کی قسمیں۔ آدم علیہ السلام کی جداگانہ بشریت ہے، ام البشر کی جداگانہ ہے حضرت حوا کی، حضرت عیسیٰ کی جداگانہ ہے، ہمارے آقا کی سب سے نرالی ہے کہ وہ حقیقت میں نور ہے، اور ہم سب کی یہ 5ویں قسم ہے بشریت۔ تو صحیح مسئلہ یہ قرآن کے مطابق اور بخاری ابو داؤد کے پورے پورے بابوں کے مطابق قیامت میں بھی پکار باپ کے نام سے، یہ ان کا امتیاز ہوگا کہ ان کو لقب ہی ابن مریم دے دیا گیا۔ تو وہ سب پہ فٹ نہ کرو۔ یا مریم اقنتی لربی کی، فرشتوں نے پھر کیا کہا ہے مریم؟ جب بعضوں نے مفسرین نے کہا یہ آگے یہ اللہ کا فرمان ہے کہ حبیب وہ بات یاد کرو جو فرشتوں نے کہی، اور اللہ نے فرمایا اے مریم جھک جاؤ، فرما بردار ہو جاؤ اپنے رب کے لیے، بس جدی ورقی، سجدہ کرو اور رکوع کرو، مر راکین، رکوع والوں کے ساتھ، کیونکہ یہ شریعت محمدی کی بات نہیں ہو رہی، یہ تورات کی شریعت کی بات ہو رہی۔ پھر آپ تو وقف تھیں وہ خدمت بیت المقدس کے لیے، اور وہ امام کون تھے؟ آپ کے خالو پیغمبر خدا حضرت زکریا۔ اور حضرت زکریا کو لخت جگر کیسے ملے تھے پیچھے آپ سن چکے۔ حضرت یحییٰ جو حسور تھے، حسور اسے کہتے ہیں جو عورتوں کے قریب بھی نہ جائے۔ یہاں
ارکان نماز کا چونکہ بیان نہیں ہے اس لیے یہ ذہن میں سوال آئے کہ بھی سجدہ پہلے رکوع بعد میں، ایک سوال یہاں مطلق عبادت کا بیان ہے اور سجدہ چونکہ ایک افضل عبادت ہے اس لیے بھی پہلے ذکر کر دیا۔ دوسرا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں ہو ہی ایسے، یہاں شریعت محمدی کی تو بات ہی نہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ وہ غیب کی خبریں ہیں اے حبیب جو وحی کرتے ہیں اس خبر کو، غیب کی ان خبروں میں سے یہ خبر ہے کہ وحی کرتے ہیں ہم اس خبر کو الیک اے حبیب آپ کی طرف۔ پتا چلا کہ جو ماضی میں ہوا ہو اسے کوئی اب بتائے، یا جو آئندہ استقبال میں ہونا ہے اسے اب کوئی حال میں بتائے، اس کے لیے غیب کی اصطلاح خود قرآنی اصطلاح ہے، یہ کوئی اہل سنت بریلوی کی گھڑی ہوئی اصطلاح نہیں۔ اللہ فرماتا ہے حبیب یاد کرو حضرت مریم کو جب فرشتے یہ کہہ رہے تھے اللہ نے آپ کو چن لیا، جہان والے عورتوں پر فضیلت دے دی، اور اے مریم اللہ کے لیے اطاعت کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، تو یہ غیب کی خبر ہے، کیونکہ حبیب اس وقت ظاہری طور پر تو جلوہ گر ہوئے نہیں تھے، وہ تو اللہ کے قرب خاص میں وہ نور تھا، لباس بشر میں تو وہ عیسیٰ روح اللہ جو حضرت مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ان کے 500 سال بعد۔ وما کنت لدیہم، اور آپ حبیب ظاہر طور پہ اس وقت بھی نہ تھے ان کے پاس، کب؟ اذ یلقون کلامہم، جب وہ اپنی کلمیں ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کس بات کے لیے کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا مریم۔ آپ پیدا ہوئی نا، پیچھے آپ نے رکوع میں سنا آپ کی والدہ نے وقف کر دیا بیت المقدس کی خدمت کے لیے، تو حضرت زکریا سمیت خاندان کے لوگ چونکہ بے باپ کے پیدا ہوئی تھیں، جنہوں نے بی بی پاک مریم کی پاک دامنی تسلیم کر لی، جو یہودی بدبختوں کی چال میں نہیں آئے، تو انہوں نے آپس میں قرآن اندازی کی کہ اس پاکیزہ بچی کی تربیت کون کرے گا۔ تو حضرت 3 دفعہ انہوں نے نہر اردن میں وہ ڈالی قلم کے، جس کا قلم تر جائے گا نا وہ کرے گا، تینوں دفعہ آپ کے خالو حضرت زکریا پاک پیغمبر کی قلم تر جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور حبیب آپ اس وقت بھی ان کے پاس ظاہر طور پہ نہ تھے جب وہ اس بات میں جھگڑ رہے تھے۔ تو جو پاس نہ ہو ظاہر طور پہ اور ماضی کی بات حال میں بتا رہا ہے، یا حال میں آگے استقبال کی بات بتا رہا ہے، تو وہ کوئی آپ کو علم غیب ہی بتا رہا ہے۔ علم غیب کسی سبزی، فروٹ یا دال کا نام نہیں، وہ صفت علم ہی کی ہے، وہ ذاتی ہو تو اللہ کا ہے، عطائی ہو تو بندوں کا ہے۔ جس طرح ذاتی بندوں کا ہو نہیں سکتا، اسی طرح عطائی علم غیب خدا کا ہو نہیں سکتا، کہ خدا کو کون عطا کرے گا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کرو اے حبیب جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے آپ کو ایک ایسے کلمے کی جو اللہ کی جانب سے۔ عیسیٰ روح اللہ کے 2 لقب ہیں، کلمت اللہ اس عہد کی وجہ سے، اور روح اللہ اس عہد کی وجہ سے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ ایک تو حضرت آدم کے بارے میں بھی یہ ہے نا، ان میں ہم نے اپنی روح پھونکی، اور دوسرا حضرت مریم کے بارے میں بھی ہے، تو وہ روح اللہ بھی ہیں، کلمت اللہ بھی ہیں۔ اسمہ المسیح عیسیٰ بن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم۔ مسیح کا اصل میں معنی ہوتا ہے مسح کرنے والا، چھونے والا، یہ ان کا بھی لقب ہے، اور دجال خبیث کا بھی ہے، وہ چھو کے خباثت پھیلائے گا، آپ چھو کے رحمت پھیلاتے تھے، مردوں کو چھو کے زندہ کر دیتے تھے قم بزن اللہ کہہ کے، مادرزاد اندھوں کو شفا یاب کر دیتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو، خود قرآن میں وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں معزز، دنیا اور آخرت میں، دنیا میں بھی معزز اور آخرت میں بھی معزز، کیونکہ سب سے معزز کی دنیا میں بشارت دی اور آخرت میں ان کی شفاعت کی خوشخبری دے گی۔ حضرت عیسیٰ کا ایک تعارف جو خود انہوں نے قرآن میں کرایا ہے وہ کیا ہے؟
वमुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं हूं खुशखबरी देने वाला उस रसूल बेमिसाल की जो मेरे बाद आएंगे, नामे नामी इसमें गिरामी अहमद होगा। दुनिया में आए मुबश्शिर विलादत मुस्तफ़ा बनकर और मैदान क़यामत में खड़े होंगे मुबश्शिर शफाअत मुस्तफ़ा बनकर। मशहूर हदीस है, उसका मौजू नहीं है ये, सिर्फ एक जुमला सुनाता हूँ। बुखारी मुस्लिम की वो तवील हदीस कि खल्क हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक ये सिफारिश जब लेके आएगी कि भाई हिसाब शुरू हो, इस ये कुड़न से और इस कठिन मरहले से, ये जो पसीनों से शराबूर है, इससे नजात पाएं। तो सब पैगंबर क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी। कौन कहेगा? इज़हबू इला मुहम्मदिन, चलो चलो दरबारे मुस्तफ़ा, वो हजरत ईसा रूहुल्लाह। और हुजूर कहेंगे आना लहा आना लहा। तो ये ऐसे वजीफ दुनिया वाला आखिरा है। इधर आए मिलाद वालों की खुशखबरियां देते हुए, उधर शफात वाले महबूब के शफात की खुशखबरियां देंगे। वमिनल मुकर्रबी, और अल्लाह के कुर्ब वालों में से। वयुकल्लिमुन नास फिल महदी व कहलम व मिनस सालिहीन, और कलाम करेगा वो ए मरियम जो अल्लाह आपको देगा बेटा, कलिमतुल्लाह व रूहुल्लाह, पंगूड़े में भी और बड़ी उम्र में भी और सालिहीन में से हो। आपने बिल्कुल पैदाइश के साथ साथ ही जब आपकी अम्मी जान पर बदबख्श यहूदियों ने गुश्त नुमाई शुरू की, आपने अपनी रिसालत की भी गवाही दी, बंदे खुदा होने की गवाही दी, अपनी पाकीज़ा माँ की तहारत की भी गवाही दी। इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा, आतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई। और फिर आपने अल्लाह के पाक पैगाम तौरात मुकद्दस और इंजील मुकद्दस की तबलीग भी फरमाई। वमिनस सालिहीन, और नेकोकारों में से। ऐसे कि बदबख्तों की बदबख्ती से अल्लाह ताला ने आपको ऐसा बचा लिया कि आपको आसमानों पे उठा लिया, और जो कातिल था उसी पर कौम टूट पड़ी और उसका बुरकस निकाल दिया। जिन्होंने भेजा था खुद अल्लाह ने उस पर शबीर डाल दिया आपकी, और उसे लोगों ने शुबे में उसे ही उसका ही काम कर दिया। कालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वालदुम वलम यमससनी बशर, अर्ज की है पालनहार, क्यों कर होगा मेरा बच्चा हालांकि ना छुआ मुझे किसी बशर ने। आम दुनियावी उर्फ और कायदा तो ये है औरत शादीशुदा हो और ज़ौजैन की मुकारबत हो, कुर्बत हो, फिर इस्तिक़रार हमल होता है और बच्चा होता है। काल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा, फरमाया अल्लाह ताला ने इसी तरह अल्लाह खल्क फरमाता है जो चाहता है। वो तो कानून का पाबंद नहीं ना। मैंने कहा ना हजरत अबुल बशर कैसे पैदा हुए, उस टाइम कोई बाप माँ था? हजरत आदम के वक्त अल्लाह की तख्लीक, अम्मा साहिबा उनके बाई पसली से बहुक्म हदीस बुखारी, फिर हमारे आका का नूर, और फिर हदीसा की ये जलवा करी। इदा कदामरन, जब वो जात किसी मामले का फैसला फरमाती है, फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून, तो सिवाय इसके नहीं कि वो फरमाता है उस मामले के लिए हो जा तो वो हो जाता है। अरबी का कहता है, सिर्फ एक जुमले में समझिए, एक अमर के बाद दूसरे अमर से पहले, एक मामले के बाद दूसरे मामले से पहले हरफे फा आए तो इसका माना होता है ताकीद बिदून तराखी, एक के बाद दूसरा मामला फिल फौर। और सुम्मा आए तो उसका मतलब होता है एक के बाद दूसरा मामला कुछ देर से। तराखी यहां फा है, कुन फयकून का माना है हो जा, बस वो हो जाता है। कुन सुम्मा यकून होता तो माना होता हो जा, तो फिर वो देर के बाद हो जाता है। नहीं, उधर वो हुक्म कुन फरमाता है, उधर वो चीज कायना हो जाती है, होने वाली। कायना की जमा ही तो कायनात है, क्योंकि हुक्म कुन से आई है। कुन
تو وہ کائنہ بن گئی، کن کائنہ، کن کائنہ، کائنہ 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 جمع کائنہ۔ اور اللہ نے یہ زبان اپنے حبیب کو بھی عطا کی ہے۔ اللہ کی ذاتی ہے زبان قدرت، جو بندوں کی یہ جسمی زبان جیسی نہیں ہے، مادی، اور اس کے حبیب کی یہ زبانیں جسمی بھی کن کی شان رکھتی ہے۔ صرف ایک مثال دیتا ہوں، بخاری شریف میں بندہ ذرا تکبر بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، فرمایا کل بے یمین، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے ایسے بہانہ کیا، کام نہیں کرتا، فرمایا کن کذالک، ایسے ہی ہو جا۔ عمر بھر دانے ہاتھ نے کام ہی نہیں کیا۔ ایک بدبخت حضور تبلیغ فرماتے تو ٹیڑھا منہ کر کے نقلیں اتارتا تھا، نظر جلال پڑی، فرمایا کذالک کن، یوں ہی ہو جا، عمر بھر لقبے والے کی طرح منہ ہو۔ امام فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لکھ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اے پاکیزہ بی بی مریم وہ بیٹا عطا کریں گے، اللہ وہ دے گا کہ اللہ اسے سکھائے گا کتاب، حکمت، تورات اور انجیل۔ ویسے تو سارے صحیفے سکھائے گئے اور آپ ان کی تبلیغ بھی کرتے تھے، لیکن انجیل جو آپ پر اتاری گئی، اسی طرح تورات بھی اس کی طرح ایک بڑی کتاب تھی جو موسیٰ کلیم پر اتاری گئی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور رسول بنائے گا اللہ اس کو بنی اسرائیل کی طرف، اولاد یعقوب کی طرف۔ یاد رکھیں حضرت ابراہیم کی نسل سے دو نسلیں ہیں، بنی اسرائیل، بنی اسماعیل۔ آپ کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کا لقب ہے اسرائیل، جو سریانی زبان میں بمعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ان سے جتنی اولاد ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ اکثر و بیشتر پیغمبر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک حضرت ابراہیم کے بعد سارے اسی سے آئے ہیں، تو انہیں جد الانبیاء کہتے ہیں حضرت ابراہیم کو۔ اور بنی اسماعیل میں ایک پیغمبر آئے ہیں، در یتیم، سارے جہاں سے یکتا اور بے مثال، ہمارے آقا، ہمارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم۔ تو امام نے یہاں بڑی پیاری بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں وہ کمواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم، وہ نفخت فیہ کہ میں نے پھونکا، اللہ فرماتا ہے وہ کمواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم۔ عجب تو ہے نا جی بغیر باپ کے، لیکن اگلی بات اعلیٰ حضرت کی سننا، نعت لکھ رہے ہیں اپنے آقا کی۔ وہ کمواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے اے خدایا، تجھے حمد ہے اے خدایا۔ کہ حضور جیسا تو کوئی بھی نہیں آیا، کہ وہ بظاہر لباس بشر میں جلوہ گر ہوئے ماں باپ کے آنگن میں، لیکن اللہ کے حضور تو تخلیق آدم سے بھی 14,000 برس پہلے نور پاک مصطفیٰ تھا، امام غزالی کی تحقیق پر۔ 1,000 برس قیام میں، 1,000 برس رکوع میں، 1,000 برس تشہد میں، 1,000 برس سجدے میں وہ پرورش پاتا رہا، یہاں تک کہ وہ 12ویں کی صبح نور پیر کے وقت بی بی آمنہ کے آنگن میں کھلا، اور پھر کیسا کھلا کہ اپنی خوشبو سے سارے جہاں کو مہکا دیا، زمانے کی روش بدل دی۔ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی پھول جیسی بچی کو زندہ درگور کرنے والوں کو بچیوں کی قدر بتا دی، ماں باپ کو ماں باپ نہ سمجھنے والوں کو ماں باپ کی حقیقت بتا دی، گھوڑا آگے بڑھانے اور پانی پہلے لگانے پر 7 نسلوں تک کشت و خون بہانے والوں کو انسانیت سکھا دی۔ تو حضرت عیسیٰ کو یہ شان پھر ملی، شانوں والی ماں کو اللہ نے پیغمبر دیا، کیسا پیغمبر بیٹا، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کہا کہ لوگوں میں تمہارے پاس اپنے رب کی نشانی لایا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تخلیق کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورت۔ خالق اللہ ہوتا ہے یا بندہ ہوتا ہے؟
اللہ ہوتا ہے نا. تو عیسیٰ روح اللہ شرک کر رہے ہیں قرآن میں. وابیوں کی مت ماری گئی ہے نا. لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا. حقیقت اور مجاز کا فرق دنیا سے اٹھا دو نا. حقیقت کے مقابلے میں مجاز کو دنیا سے اٹھا دو تو وابیہ کے فتوے خدا پر بھی لگتے ہیں, مصطفیٰ پر بھی لگتے ہیں, پیغمبروں پر بھی, قرآن پر بھی. اللہ کا بندہ کہہ رہا ہے کہ میں پرند کی صورت بناتا ہوں. اخلق کو لفظ بھی کیا ہے, خالق یخلق خلقن, پیدا کرتا ہوں. فانفخ فیہ, اور پھونکتا ہوں اس میں, فیکون طیرا باذن اللہ, تو وہ پرندہ بن جاتا ہے تمہارے لیے اللہ کے حکم سے. یہ لفظ باذن اللہ بتا رہا ہے کہ وہ اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کر رہے, اللہ کی عطا مان رہے ہیں. اور یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ چیزیں پیدا کرنا ذاتی ہے, اس کے بندوں کا اس کی عطا سے. عیسیٰ روح اللہ جی قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میں پرند کی صورت بناتا ہوں, پھونک مارتا ہوں اور وہ زندہ ہو جاتا ہے اور پرندہ بن جاتا ہے, اٹھ جاتا تھا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ, اور میں بری کرتا ہوں, میں نجات دیتا ہوں, میں شفا دیتا ہوں. کس کو؟ الْأَكْمَحَ, مادرزاد اندھے کو, وَالْأَبْرَصَ, کوڑ کے مریض کو, وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ, اور میں زندہ کرتا ہوں مردے اللہ کے اذن سے. تو مردے جلانا خدا ہونا نہیں ہے, مدد کرنا خدا ہونا نہیں ہے, مٹی سے پرند بنا کے پھونک مار کے اسے اڑا دینا خدا ہونا نہیں ہے. خدا ہونا کیا ہے میں ایک جملے میں سمجھاؤں گا, جٹ بندہ بھی سمجھنا چاہے وہ سمجھ جائے گا. اگلی بات سنیں, وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور میں خبر دیتا ہوں تمہیں اس کی جو تم کھا کے آتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو گھروں میں. یہ تو روح اللہ ہیں, حبیب اللہ کی تو شان ہی بڑی ہے, جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات, جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات, اس جانے مسیحا پہ لاکھوں سلام. ان کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین, بے شک اس میں البتہ بہت بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو. اور کیا میں کرتا ہوں, وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ, یہ جو تورات مجھ سے پہلے موسیٰ کلیم والی کتاب موجود ہے نا, میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, اور حلال کرتا ہوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئیں تم پر. حلال اللہ کا کام ہے یا بندوں کا؟ یہ عیسیٰ روح اللہ کے الفاظ ہیں, متکلم کا صیغہ ہے, میں کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. جیسے جب دوسری جگہ ان کی پیدائش کا ذکر ہے نا بے باپ کے, تو حضرت جبریل جو آئے تھے ان کے لفظ پتہ کیا ہیں؟ آپ اچانک, آپ تو ساری عمر وہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے حجرے میں رہیں, بشر کو دیکھا نہیں تھا, بشر کی صورت میں آئے تو آپ پریشان ہوئی. تو لفظ کیا تھے؟ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, تاکہ میں بخشوں تجھے ایک ستھرا بیٹا. فرشتہ ستھرا بیٹا بخشتا ہے یا اللہ؟ تو پھر جبریل یہ کہہ کے مشرک ہو گئے. تمانچہ ہے روئے زمین کے وہابیوں کے منہ پہ, قرآن کا تمانچہ, بریلی والے امام کا نہیں, قرآن کا تمانچہ. لِأَهَبَ کا معنی میں بخشتا ہوں. وید متکلم, غیب متکلم ہوتا ہے کہ بولنے والا جس صیغے کو اپنی طرف منسوب کرے. غیب کا صیغہ ہوتا ہے نا, مثلا وہبا, اس نے بخشا. حاضر کو ہوتا ہے وہبتا, تو نے بخشا. لِأَهَبَ, میں آیا ہوں تاکہ میں بخشوں. اس لیے اعلیٰ حضرت نے لفظ لکھا ہے کہ اس معنی پہ دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ رسول بخش ہیں اپنا کیونکہ جناب جبریل امین فرشتوں کے رسول ہیں. تو آپ کا لقب کیا بنے گا جبریل حضرت عیسیٰ کا؟ رسول بخش, فرشتوں کے رسول کے بخشے ہوئے. تو فرمایا میں تمہیں, تو بچے جاتے تھے ان سے سن کے گھروں میں, بھئی فلاں چیز دو, تفسیروں میں لکھا ہے, وہ کہتے تھے گھر والے نہیں ہیں. اچھا نہیں ہے, ہمیں عیسیٰ روح اللہ نے بتایا ہے فلاں جگہ تم نے چھپا کے رکھی ہے. تو وہ چونکہ یہودیوں نے سازشیں پھیلائی ہوئی تھی نا, ماحول خراب کیا ہوا تھا. جیسے آپ بھی نیک بندے, امام, ائمہ مساجد, خطباء, علماء, صالحین, بعض اوقات نیک لوگ وہ دین کا کام کر رہے ہیں, سازشی لوگ ان کے خلاف نا, ادھر ادھر ادھر, آگے پیچھے ادھر,
اس ٹائم بھی وہ کیا کہتے تھے یہودی، یہ جادو کے ذریعے جان لیتے عیسیٰ روح اللہ کیا ہمارے آقا جن کا کروڑوں درجے ان سے افضل مقام ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے تھے کفار مکہ کہ جادوگر ہے. پھر آسمانی چاند بھی توڑ کے دکھا دیا، حالانکہ پہلے خود کہتے تھے جادوگر کا آسمانوں پہ جادو نہیں چلتا، چاند 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیا، پھر بھی جادو جادو کرتے بھاگ گئے. وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی بڑی نشانی لایا ہوں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ حضرت عیسیٰ روح ہے. یاد رکھیں جو باتیں اس طرح کی پیغمبر سے صادر ہوں وہ معجزے ہیں، میں پچھلے جمعے بھی بتا چکا ہوں. اور ولی سے صادر ہوں جیسے حضرت مریم سے جو انوکھی باتیں صادر ہوئیں وہ کرامت ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اس کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. یہ ہے پیغمبر کی شان کہ کہیں پھر یہ نہ میرے یہ معجزے سن کے یا دیکھ کے مجھے خدا سمجھ بیٹھو. ہوں ابن اللہ اور رسول اللہ اور کلمت اللہ اور روح اللہ، بندگی میں نے بھی اللہ کی کرنی ہے. ان اللہ ربی و ربکم، میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے. فاعبدوہ، پوجنا تم نے بھی اللہ کو ہے. بات سمجھیں؟ جس طرح ہمارے آقا نے کہا نا قل انما انا بشر مثلکم، قرآن کہتا ہے کہہ دو کہ میں ظاہر صورت بشری میں تم جیسا ہوں. 2 وجہ سے فرمایا، ایک تو یہ آسمانوں کے چاندوں کا ٹوٹنا، سورج کا دوبارہ پلٹنا، مردوں کے زندے ہونے، پتھروں کے سلام کرنے، ان کو دیکھ کے کوئی خدا نہ مان بیٹھے. دوسرا یہ کہ کوئی یہ بہانہ نہ کرے بھائی یہ تو فرشتہ یا کوئی اور جنس ہیں، جنس کے قریب آتی ہے نا، تو بھائی میری بات تو سنو. انما انا بشر مثلکم، کہ میں ظاہر صورت بشری میں چمڑے کا انسان ہوں، کوئی اور جنس نہیں. اور وہ بھی آج کیا تقریریں کرتے ہیں کہ ہمارے جیسے، استغفر اللہ الیاذ باللہ، ہماری تھوک بیماریاں لائے، ان کا لعاب دہن بیماریاں پگائے، ہمارا جھوٹا کوئی منہ نہ لگائے، ان کا تبرک وہ کھاروں کو میٹھا اور کڑووں کو میٹھا کرتا. ہمارا پاؤں قبر پہ پڑ جائے تو قبر والے کو تکلیف ہو، ان کا مبارک پاؤں پڑ جائے تو اس کے سینے میں ٹھنڈ ڈالتے. فلما حس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ روح اللہ نے ان سے کفر محسوس کیا نا، کیونکہ یہودی بڑے خبیث تھے اس وقت جنہوں نے کماری پاک مریم پہ بھی تہمت لگائی. قال من انصاری اللہ، یہ مسئلہ بھی عیسیٰ روح اللہ نے سمجھا دیا. کہا کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مددگار بنے. پتہ چلا کہ حقیقی مدد اللہ دیتا ہے، بندوں سے مدد لینا مجازی طور پہ جب اتنے اونچے پیغمبر لے رہے ہیں تو ہم تو ویسے ہی کمزور ہیں، ہم تو وہ اپنے اوپر والوں سے لیتے ہیں، ولیوں نبیوں سے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، آپ کے ساتھیوں حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار. آمنا باللہ، اللہ پہ ایمان لائے. واشہد باننا مسلمون، گواہ ہو جائیے ہم مسلمان ہیں. پیغمبر کی گواہی لے لی اپنے اسلام پر. کتنے خوش نصیب تھے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے پالنہار ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا اور پیروی کی ہم نے رسول کی، تو لکھ ہمیں گواہوں کے ساتھ، یعنی جو حق کے گواہ. جہاں تیسرے پارے کا تیسرا پاؤ ختم ہو رہا ہے، یہ آخری آیت ہے، اور اس رکوع کی اس پر ایک مسئلہ آخر میں سمجھ لیجئے گا. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور مکر کیا انہوں نے اور مکر توڑا اللہ نے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ خوب مکر توڑنے والا ہے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے یہاں پر، اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. اب 2 باتیں یہاں سمجھیں، بڑے یہ خاص باتیں ہیں جس میں لوگ دھوکہ دیتے ہیں. کہ تیسرے پارے کے تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے. مجھے بتائیں مقام دیکھ کے ادب تعظیم کا دائرہ کار بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ کام جٹ بندہ بھی سمجھتا ہے. مقام دیکھ کے، شخصیت دیکھ کے، رتبہ دیکھ کے. چھوٹے بچے کو تو کہہ دیں تو اتنی بے ادبی نہیں سمجھی جاتی، بڑے کو تو کہیں تو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کہتے ہیں آپ کہنا چاہیے. یہی سکھاتے ہیں. یہ کہتے ہیں جی لفظ کیوں ایک جیسا ہے، ما کرو ما کر اللہ،
جو ترجمہ یہودیوں کے لیے کریں گے اللہ کے لیے بھی وہی کریں. آپ ترجمے اردو کے اٹھا کے دیکھ لیں. اشرف علی تھانوی کا دیوبندیوں کا بڑا گرو ہے، مولوی ابو العلا مودودی کا وابیوں کا بڑا گرو ہے. ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں. کسی نے کیا ہے استغفر اللہ الیاذ باللہ، انہوں نے یہودیوں نے فریب کیا، اللہ نے بھی فریب کیا، اور اللہ سب سے بہتر فریب کرنے والا. کسی نے کیا انہوں نے دھوکہ دیا، اللہ نے بھی دھوکہ دیا، اور اللہ سب سے بہتر دھوکہ دینے والا. کسی نے کیا انہوں نے مکر کیا، اللہ نے مکر کیا، اللہ سب سے بہتر مکر کرنے والا. کسی نے کہا انہوں نے چال چل لی، اللہ نے بھی چال چل لی، اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا. مجھے بتائیں، ایمان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک دیہاتی سے دیہاتی بندے سے بھی پوچھیں، مکر، فریب، داؤ اور چال چلنا یہ اللہ کو زیب دیتے ہیں؟ بریلی کے امام کے ہم ایسے گن نہیں گاتے ہیں، وہ ہمارے گھر دانے نہیں بیچتے. امام احمد رضا خان وہ ہمیں عشق رسول سکھاتے ہیں، اللہ کی عظمت سکھاتے ہیں، رسول پاک کی شان سکھاتے ہیں. انہوں نے ترجمہ کیا کیا؟ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمائی. عربی کا قید ہے جزاء سیئہ بسیئہ، بدی کی جزا کو بدی سے تعبیر کرتے ہیں. پیچھے پہلے پارے میں ایک مقام گزرا ہے اللہ یستہزئ بہ، ہم اعلیٰ نے ترجمہ کیا ہے اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے. یعنی منافق مسلمانوں سے ٹھٹے مذاق ہنسیاں کرتے تھے نا، تو اللہ نے ان کی جزا ان کو دی، بدلہ دیا، ان کو سزا دی. یعنی جزائے استہزاء کو استہزاء سے تعبیر کیا. یہاں بھی جزائے مکر کو مکر سے تعبیر کیا، معنی یہ کہ ان کے مکر کو توڑا. تو اس لیے جب کبھی اپنے گھروں میں، مسجدوں، مدرسوں میں، یا اپنی بچیوں کو جہیز میں بحیثیت مسلمان آپ یہ سوچیں کہ سادہ یار قرآن کیوں دوں، ترجمے والا دوں تاکہ سمجھے، پڑھیں گے تو عمل کریں گے، تو ذہن میں نام نقش کرنے کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن. کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، کنز الایمان کا معنی ہے ایمان کا خزانہ، فی ترجمۃ القرآن، قرآن کے ترجمے میں ایمان کا خزانہ. ظاہر ہے قرآن کے ترجمے میں ایمان کا خزانہ نہیں ملے گا تو ایمان کا خزانہ ملے گا. دوسرا اس میں گزرا نا کہ آپ کوڑ کے مریضوں کو تندرست کرتے تھے، اس میں ایک بڑا غلط مسئلہ مشہور ہے، میں وہ وضاحت کرنا چاہتا تھا، وہ میں لکھ کے بھی لایا ہوں. قرآن حکیم بھی سمجھتے ہیں اور عام لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ 7 مرض ایسے ہیں جو متعدی ہیں. اسلام میں یاد رکھیں مرض میں تعدیہ نہیں، اسلام نے اس کی نفی کی ہے. اسلام نے کیا کی ہے؟ اس کی نفی. تعدیہ کا مطلب ہوتا ہے چھوت کی بیماری، ایک سوڑ کے دوسرے کو لگے، اسلام نے اس کی نفی کی ہے. طبیب کہتے ہیں کوڑ، خارش، چیچک، خسرہ، گندا دہنی، یہ جو منہ سے گندی بو آتی ہے باہوں کے، اشوب چشم، آنکھوں کا دکھنا، اور وبائی امراض جیسے کورونا گزرا ہے یا طاعون ہے یا ہیضہ وغیرہ، یہ بھئی یہ 7 ان میں تعدی ہوتی ہے، یہ پھیلتے ہیں. بلکہ آپ جائیں نا خصوصاً لیبارٹریوں میں تو خارش کے بارے میں تو باقاعدہ ہدایات لکھی ہوتی ہیں. اسلام نے اس کی نفی کی ہے، بلکہ نفی جس حدیث میں کی ہے اس کی مثال ہی خارش ہے. حضور کے پاس بندہ آیا علاج پوچھنے، خارشی اونٹ کا، ویسے پوچھ لیا اس کے دل جوئی کے لیے کسی کیسے خارش ہو گئی. یا رسول اللہ جنگل میں بیٹھے خارشی اونٹوں کی بات ہوگی، تو فرمایا کہ اس پہلے کو کس نے لگائی تھی؟ کہا اللہ نے. کہا اس کو بھی اللہ نے لگائی ہے، مرض اڑ کے نہیں لگتا. ٹھیک ہے. اس پر اعلیٰ حضرت کے 2 رسالے ہیں. الحق المجتلا فی حکم المبتلا 1324 ہجری میں لکھا آپ نے، اب 1446 ختم ہو رہے، آخری مہینہ لگ گیا ذوالحجہ. اور تحسیر المعون لسکن فی الطاعون، یہ فتح رضویہ کی 24ویں جلد میں دونوں لگے ہوئے، 215 اور 285 صفحے پہ. تو یہ آدمی کو اس طرح کے نہیں یعنی عقیدے گھڑنے چاہیے. قرآن میں یہ جو مکرو والا مسئلہ ہے یہ 3 جگہ پہ آیا ہے. ایک حضرت صالح کے قتل کا جب مکر اور وہ فراڈ پوری سکیم کی لوگوں نے، دوسرے حضرت عیسیٰ کی یہ جو ذکر ہوا، اور ایک ہمارے آقا کا جب محاصرہ کیا تھا ہجرت کی رات کافروں. تینوں جگہ یہ لفظ ہیں. تو جن لوگوں نے عظمت الوہیت اور شان رسالت کا لحاظ نہیں کیا اور صرف انہیں شوق لگا نا کہ ہم بھی اردو مترجمین میں ہمارا بھی شمار ہو، انہوں نے پھر یہی ترجمے کیے ہیں. اللہ نے مکر کیا، فریب کیا، دو کیا، چال کیا، استغفر. اور بریلی کے امام نے کنز الایمان میں ہر جگہ ترجمہ کیا انہوں نے مکر کیا، اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ کی خفیہ تدبیر
سب سے بہتر۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت